والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات. اس سے بلند صلوات. آپ سب کی حاجات کی برابری کے لیے خاص طور پر اس کمسائے مجالس کا اہتمام اور انتظام کرنے والی انجمن لشکر عباس، اس کے اراکین، اس کے معاونین، جناب سہیل رضا صاحب، ان کے رفقا، اس شہر کی مختلف عزائی تنظیمیں، مذہبی ادارے، ماتمی انجمن علماء کرام، پھر سرکاری جو متعلقہ ادارے ہیں جنہوں نے محرم میں، سفر میں، عاشور اور اربعین کے حوالے سے اپنی خدمات کو پیش کیا، اپنی جو ان کے فرائض تھے ان کو ادا کیا. اسی طرح سنی شیعہ تمام مسالک، اسلامی مذہبی افراد جو عزاداری امام حسین میں، خاص طور پر حیدرآباد، پوری دنیا میں اپنی ایک انفرادی کیفیت رکھتا ہے. یہاں اگر 400 عزائی جلوس ہیں، مجالس ہیں، پیڑ ہیں، تو شاید اس میں 350 اہل سنت کے ہیں اور بڑی تعداد میں برادران اہل سنت سید الشہداء کی عزاداری میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اور یہ تو بحث بات کرنے کی ہے نہیں کہ یہ جو نام ہے حسین، یہ اتنا پرکشش نام ہے، اتنا جاذب نام ہے، اتنا جالب نام ہے کہ جس کا ہر شخص متوالا اور مرید نظر آتا ہے. اہل سنت تو پھر اپنے آخری نبی کے نواسے کا احترام کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ ہندو برادری، حتیٰ غیر مسلم برادری، مسیحی برادری، وہ سب امام حسین کی یاد میں مصروف رہے. تقریباً 2 سے 3 دن اور باقی رہ گئے ہیں. اور یہ موسم عزا، یہ ایام عزا ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. ہم نے حق تو ادا نہیں کیا، البتہ رخصت کا لفظ ادا کرتے وقت زبان میں لکنت آتی ہے. کیسے رخصت کریں انہیں؟ کیسے رخصت کر سکتے ہیں جب اب تک جناب سکینہ قید میں؟ کیسے رخصت کر سکتے ہیں جبکہ اب تک امام حسین کی گنبد پہ سرخ پرچم لگا ہوتا ہے؟ رخصت تو ہم نہیں کر رہے ہیں. یہ ائمہ اہل بیت کا ہمیں دیا ہوا طریقہ ہے. ہمیں کیونکہ انسانی تقاضوں کو بھی ادا کرنا ہے، بشری تقاضوں کو بھی ادا کرنا ہے. اللہ بھی کسی سے اس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ کام نہیں دینا چاہتا.
شادیاں بھی ہونی ہیں، خوشیاں بھی ہونی ہیں، لہذا ہمیں کہا گیا کہ ان ایام کے بعد کہہ دو کہ تم نے سوگ بڑھا دیا، اور جو سوگ سے ہٹ کر کام انجام دیے جاتے ہیں وہ کام انجام دے لو۔ لیکن ہمارے ہاں تو جب دولہا کو سیرا پاتا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی حضرت علی اکبر کا نوحہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جب بچی کو رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے تو جناب فاطمہ کبریٰ اور فاطمہ صغریٰ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس غم کو ہم خود سے دور کرتے ہیں، لیکن ہاں شرعی تقاضے بھی ہیں، کچھ انسانی اور بشری تقاضے بھی ہیں، لہذا سوگ ختم ہو جائے گا 8 ربیع الاول کو۔ اور چونکہ 9 ربیع الاول ائمہ اہل بیت نے خوشی منائی ہے، خاص طور پر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی کہ 9 ربیع الاول کو بیویوں نے نیا لباس پہنا۔ 9 ربیع الاول جی بالوں میں کنگھی کی، تیل سر میں ڈالا اور اس فضا سے باہر آئی۔ اب اس دن کیا ہوا تھا اسے چھوڑیے کسی اور موقع کے لیے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سوگ سے باہر آ جائیں گے۔ تو اس پورے 2.25 مہینے میں تقریباً 2 مہینے 8 دن میں جس نے جو خدمات انجام دی ہیں، جو کام خدمات، جو کوششیں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے، ان سب عبادات کی قبولیت کے لیے مکمل توانائی اور خضوع و خشوع کے ساتھ بلند صلوات پڑھیں۔ ایک اور صلوات۔ آج ماشاءاللہ شرکت آپ کی حالت دن سے تھوڑی سی زیادہ ہے، تو میرے دوستوں کے انتظامات میں کچھ اور بہتری ہونی چاہیے تھی تاکہ آپ کو زیادہ دیر بیٹھنے میں آسانی رہتی۔ وینٹیلیشن کا انتظام بہتر ہونا چاہیے تھا، اور یہ میں نے کہا بھی تھا دوستوں سے کہ اس کا انتظام کریں گے، لیکن شاید بھول گئے۔ ایک اور صلوات بھی سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 157۔ اللہ اپنے حبیب سے متعلق لوگوں کی تعریف کر رہا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے، وعذروہ، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، ونصروہ، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو میرے نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اشارت پر ایک مجلس میں بات ہو گئی کہ فرقہ ناجیہ کون ہے۔ نبی نے فرمایا کہ 73 فرقے، جن میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہے، ایک فرقہ نجات یافتہ ہے، ایک فرقہ نجات پانے والا ہے۔ تو قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ جو اس نور کی اتباع کرنے والے ہیں، جو نور نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اولئک هم المفلحون، وہی ناجیہ ہیں، وہی نجات یافتہ ہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ اب وہ نور کون ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ کیا صاحب، وہ نور کون سا ہے؟ وہ کون ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ وہ نور وہی ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں۔ وہ کون سا نور ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ وہ وہی ہے جو نبی کی نبوت اور رسالت پر گواہ ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر اللہ نے کسی کو نبی کی رسالت پر گواہ بنایا ہے تو اسے گواہ بنایا ہے جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان سے
کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ تو مکمل کتاب کا علم جس کے پاس ہے، اب قرآن نے کہہ دیا ہے تو تلاش کرنا میرا کام ہے، تلاش کرنا میرا کام ہے۔ اتنے سادے مت بنو کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کون۔ صلوات پڑھیں گا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات نبی کی رات۔ عزیزو، کل تک مولانا گفتگو یہ رہی کہ مولا علی کے جو القاب ہیں ہم ان پہ غور کر رہے تھے، مولا علی کے القاب پر غور کر رہے ہیں، اور جتنا مولا کی معرفت میں اضافہ ہوگا اتنا علی کی اطاعت میں اضافہ ہوگا۔ جی، آپ بہت سے لوگوں کے سامنے بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں، ہم بہت سے لوگوں کے سامنے بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں، کوئی کان میں آ کے ہم سے کہتا ہے جو سامنے بیٹھے ہیں یہ فلاں صاحب ہیں، تو پھر جیسے ہی پتہ چلتا ہے یہ فلاں صاحب ہے تو ہمارا لہجہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی جو ہوتا ہے بتا دوں میں آپ کو، تو پھر ایک مرتبہ لہجہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، طریقہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی کیا ہوا؟ اب سے پہلے تو آپ کچھ اور کہہ رہے تھے، کہتے نہیں ہم نے جانتے نہیں تھے کون ہے۔ تو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ سامنے کون ہے تو رویے بدل جاتے ہیں۔ ان مجلسوں میں بار بار علی کا تذکرہ اس لیے کرو تاکہ رویے بدل جائیں، تاکہ طریقے تبدیل ہو جائیں، تاکہ ہمارے انداز میں بہتری آ جائے۔ پہلے بہت تھا یہ کہ اگر کسی بزرگ کو کوئی جوان دیکھتا تھا کہ وہ سامنے سے آ رہے، مثلا یہ سگریٹ پی رہا ہے، معاف کیجیے گا، اور سامنے سے تایا چچا ماموں دادا آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ اس حرکت سے بات آ جاتا تھا۔ اب میں وہ شاہ صاحب وہ تو نہیں بتا سکوں گا کہ کیا کرتا تھا، لیکن وہ اس حرکت سے بات آ جاتا تھا، اور اس لیے بات آ جاتا تھا کہ اس کے سامنے وہ آ گیا جس کا احترام ہے۔ تو تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اس عقیدے کو پکا بناؤ کہ نبی اور آل نبی حاضر و ناظر ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے میرے حبیب آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک گواہ بھیجا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور میرے حبیب آپ کو ہم نے سارے گواہوں پر گواہ بنایا۔ گواہوں پر تو گواہ وہ ہوگا جو دیکھ رہا ہوگا، اللہ نے ہر نبی کو اس کی امت کے اوپر گواہ بنایا۔ قرآن ہے بھائی، بہت سارے لوگوں کی آرزو ہے کہ قرآن سے دکھائیے، قرآن سے بتانا شروع کیا تو یا تم اپنا خیال چھوڑ دو گے۔ بہت سارے لوگوں کو ہے کہ ہر بات قرآن سے دکھائیں، ہر بات قرآن سے دکھائیں، تو ایسے لوگوں کو ذرا زیادہ میں یاد کر رہا ہوں کہ تمہیں ہر بات قرآن سے چاہیے۔ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے یہ قرآن ہے؟ حدیث کے مخالفوں کو جواب دے رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن چاہیے۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ جس نے بتایا ہے نا یہ قرآن ہے، اس کے بتانے کو حدیث کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سرکار تو جو ہم نے بتایا نا یہ قرآن، اور ان کی امانت داری جس کو ہم عصمت کہتے ہیں وہ اتنی شدید ہے کہ انہوں نے کہا یہ میرا قول ہے تو ہم نے کہہ دیا یہ آپ کا قول ہے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے کہا یہ قرآن ہے۔ اگر وہ قرآن کو اپنا قول کہتے تھے اور اپنے قول کو قرآن کہتے تھے اور قرآن کو اپنا قول کہتے تھے تو میرے اندر اور آپ کے اندر تو جرأت ہی نہیں تھی کہ ہم ان سے کہتے کہ نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا قول ہے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے کہا قرآن ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرا قول ہے، ہم نے کہا آپ کا قول ہے۔ جب ہم نے ہر بات ان کی مان لی تو یہ بھی تو مان لو کہ ان کے بعد اگر تمہارا بڑا ہے تو شادی۔ محمد
جس نبی نے بتایا کہ اللہ ہے، اسی نبی نے بتایا کہ علی میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ علی امام الحق، علی امام المسلمین، علی امام الہدی، علی امام المتقین، یہ سرکار کی زبان سے جاری ہوئے الفاظ ہیں۔ میں نے کل آپ سے وعدہ کر لیا تھا، یاد ہے؟ میرے مولا کے القاب، مولا کا زیارت نامہ، مولا کا وصیت نامہ، یہ تین چیزیں بہترین رستہ ہیں مولا علی کی معرفت۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں مولا علی کی معرفت میں تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تو ہمیں مولا علی کا زیارت نامہ پڑھنے کی ضرورت ہے، یعنی مولا علی کو ائمہ اہل بیت نے کیا کہہ کر سلام کیا ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، 13 رجب کو سلام ہے نبی کے نام کا، یعنی مولا علی کی ولادت کے دن حکم یہ ہے کہ نبی کو سلام دو، اور 27 رجب کو حکم ہے کہ علی کو سلام دو، یعنی نبی کے دن علی کو سلام کرو اور علی کے دن نبی کو سلام کرو۔ عجیب بات ہے، سمجھانے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ کہیں آپ کو نام نہیں ملے گا ابراہیم محمد، محمد ابراہیم ملے گا، عیسیٰ محمد کہیں نام نہیں ملے گا، محمد عیسیٰ ملے گا، یعنی نبی سے پہلے بھی کسی نبی کا نام روا نہیں ہے۔ ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی کا نام بھی آپ نہیں لگائیں گے۔ ابراہیم محمد کہاں ملا؟ کوئی ہے کہ ابراہیم محمد نام ہو اس کا؟ جچ ہی نہیں رہا، سچ ہی نہیں رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے قافیہ ہی گم کر دیا۔ عیسیٰ محمد، ابراہیم محمد، مگر محمد ابراہیم ملے گا، محمد عیسیٰ ملے گا۔ عزیزان گرامی، عجیب داستان ہے۔ 13 رجب کو نبی کو سلام کرنا ہے، 27 رجب کو علی کو سلام کرنا ہے۔ دن نبی کا ہے، سلام علی کا ہے، دن علی کا ہے، سلام نبی کا ہے۔ کہیں آپ کو محمد ابراہیم اور عیسیٰ ابراہیم، عیسیٰ محمد اور ابراہیم محمد نہیں ملے گا، مگر علی محمد ملے گا۔ آپ کو علی محمد ملے گا، محمد علی ملے گا۔ اچھا، حضرت علی اکبر ہیں نبی کی شکل، نام علی ہے۔ جی توجہ کر رہے ہیں آپ بھائی؟ حضرت علی اکبر نبی کی شبیہ ہے نا۔ خود امام حسین نے فرمایا من تشبہ برسول خلقا وخلقا ومنطقا۔ میں ابو سے بھیج رہا ہوں، امام حسین نے حضرت علی اکبر کو روانہ کرتے وقت میدان کربلا میں جو مناجات اللہ سے بات کی ہے، اللہ سے گفتگو کی ہے امام حسین نے، اس میں فرمایا اب میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو تیرے رسول سے مشابہ شبیہ ترین ہے، مشابہ ترین ہے بے رسول تیرے رسول کے ساتھ۔ خلقاً جی اس کی تخلیق، شمائل، چہرہ، آنکھیں، پیشانی، ناک، لب، گال، رخسار، زلفیں، ہاتھ پیر تیرے نبی جیسے۔ خلق، شمائل، خلقاً اخلاق بھی تیرے نبی جیسا ہے۔ وما ارسلناک رحمۃ الا رحمۃ للعالمین، یہ جو رحمت للعالمین ہے نا، وہ اخلاق ہے علی اکبر کا۔ ومنطقہ، اس کا بولنا بھی تیرے نبی جیسا ہے۔ نبی کا بولنا کیسا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی تو بولتا ہی نہیں ہے، بولتا ہے تو قرآن بولتا ہے۔ جب علی اکبر بولتا ہے تو قرآن بولتا ہے۔ جس کا خلق اور منطق تیرے نبی جیسا ہو وہ تو مکمل نبی جیسا ہے نا، تو نام تو محمد ہونا چاہیے تھا، نام علی ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرا نبی جو تمہیں دے رہا ہے وہ لے لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ
میرا رسول جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرا نبی جس سے تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ۔ نبی مکرم نے کیا کیا دیا ہے اس کی لمبی لسٹ ہے۔ اللہ کیسے سمجھایا، توحید اللہ کی کیسے سمجھائی، عدل الہی کیسے سمجھائی، خود اپنی نبوت اور رسالت پر کیا دلائل دیے، قیامت کیسے ہم پر روشن کی، جی امامت اور خلافت کیسے بیان کی۔ یعنی نبی مکرم کس لکڑی کے بنے ہوئے کنگھی سے بالوں میں کنگھا کرتے تھے وہ تو مسلمانوں کو پتا ہو، اور نبی کے بعد نبی کا جانشین کون ہے یہ بتا رہا ہوں۔ یہ کیسے ہوگا بھائی؟ یعنی سرکار مسجد میں جاتے وقت پہلا کون سا اندر پہلے پیر کون سا رکھتے ہیں؟ مسجد میں پہلا قدم الٹا رکھتے ہیں یا سیدھا؟ یہ تو سارے مسلمانوں کو پتا ہو۔ یعنی یہاں تک ایک ایک ادا نبی کی سنت بن جائے، نبی کا ایک ایک رنگ، ایک ایک انگ، ایک ایک ڈھنگ، ایک ایک عنوان زندگی، ایک ایک ادا، سرکار دو جہاں کا چلنا کیوں آہستہ چلنا سنت ہے؟ جو تیز تیز دوڑ دوڑ کے چلتے ہیں نا، تیز تیز دوڑ دوڑ کے چلنے سے ہاں نبی نے فرمایا اس سے وقار گر جاتا ہے۔ جو تیز چلتے ہیں اس سے چلنے سے وقار گر جاتا ہے۔ تم اپنے وقار کو محفوظ رکھو۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ نہیں آنا چاہیے۔ ارے بھائی مجھے امتحان میں مت ڈالو۔ دیکھیں یہ بھی کیسے ڈر گئی ہے، بٹن دبائے۔ دیکھیے میں بچہ ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں، شاید پہلی دفعہ سننے آیا مجھے، ورنہ میرے مزاج سے لوگ آشنا ہے۔ میں ہلکی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، مضبوط بات کرو بھائی، اصلی بات کرو، چھوٹی باتیں خود حل ہو جائیں۔ میں ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پر بحث نہیں کرتا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے پر میں بحث نہیں کرتا کہ ہاتھ کھلواؤں سب کے۔ تم ولایت اور امامت اور خلافت علی سمجھا دو، ہاتھ خود کھل جائے۔ تھوڑا بڑے ہو جاؤ، تھوڑے بڑے ہو جاؤ، صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ میں نے ان بچوں کے لیے کہا ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، شخصیات تشریف فرمائے، اور نہ جانے آپ میں کون کون بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نیچے ضرور بیٹھے ہیں مگر آپ مجھ سے اوپر ہیں۔ میں دو زینے اوپر بیٹھ کر کوئی بڑا نہیں ہو گیا۔ ائمہ اہل بیت کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں آپ کا مقام پہلے ہے، پھر میرا مقام۔ میرا سے مراد اور آپ سے مراد مولا حسین پر رونے والے اور مولا حسین پر رلانے والے، من بکا اور ابکا اور تباہ کا۔ جو حسین پہ روئے سب سے پہلے آپ کو یاد کیا ہے، جو حسین پہ رلائے پھر یاد کیا ہے ذاکروں کو، اور جو رونے کا ماحول بنائے یعنی بانی مجلس، آخر میں یاد کیا ہے بانی مجلس۔ ہم تو جاننا بھی نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا بانی کون جی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم تو صرف نام اعلان سن کر آ جاتے ہیں، ہمیں اس سے غرض بھی نہیں ہوتا کہ بانی کون ہے۔ ہاں ان کا مقام ہے، ان کے لیے دعا ہونی چاہیے، میں نے ابھی دعا کی ہے۔ تھوڑا سا بات کو اوپر لے جائیے تو نبی مکرم، اب دیکھیں مضمون بدلوا دیا اس بچے نے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد، اور بلند صلوات پڑھیں۔
آگے جائیں، تھوڑی سی بات اور آگے بڑھے. بات یہ ہو رہی ہے کہ نبی مکرم جو دیں وہ دے دو، اور نبی جس سے کہیں رک جاؤ اس سے بعد آ جاؤ. تو ایک ایک انگ، ایک ایک رنگ، ایک ایک نبی کی ادا سنت بن گئی. سرکار دو جہاں جیسا کر کے دکھا رہے ہیں ایسا کرنا سنت ہو گیا. میں مثال دے رہا تھا کہ حتیٰ تیز چلنے، کیونکہ نبی تیز نہیں چلتے تھے، بڑے وقار آرام سے چلنا عادت اور معمول کی بات ہو رہی ہے. کبھی اجلت ہے، جلدی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں صاحب گاڑی نکل جائے گی، آہستہ آہستہ ہی جائے گی. سمجھداری تو ہونی چاہیے، بصیرت تو ہونی چاہیے. وہ استثنائی کیفیات اور وہ خاص احکامات تو اپنی جگہ رہتا ہے نا، لیکن معمول جو ہے وہ تیز چلنے. مثلا نبی کا چلنا کیسا تھا، نبی کا آنا جانا کیسا تھا، نبی کا بیٹھنا کیسا تھا. سرکار جب بیٹھتے تھے محفل میں تو کبھی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے تھے. سرکار کبھی ایک سے زیادہ لوگ اگر حضرت کے پاس ہوتے تھے، یعنی محفل سجتی تھی تو سبھی سرکار کبھی ٹیک نہیں لگاتے تھے. سرکار بغیر ٹیک کے بیٹھتے، کبھی سب کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے تھے، کبھی پیر نہیں پھیلاتے تھے. حضرت سفید کپڑوں کو نبی زیادہ پسند کرتے تھے. سرکار دو جہاں جو لباس پہنتے تھے وہ سفید رنگ کو زیادہ پسند کرتے تھے. اور بھی رنگ پہنے ہیں نبی، لیکن سفید رنگ کو زیادہ پسند کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ جو سواریاں معاشرے کے اندر، اللہ اکبر، کیا سرکار ہمیں کہہ گئے، کیا بتا گئے. فرمایا خچر پر اور گدھے پر بیٹھنے کی عادت چھوڑنا نہیں. اس سے مراد، اب آپ میں سے، مجھ میں سے، ہم میں سے بہت سے ہوں گے جو آج تک کسی خچر پر کسی گدھے پہ نہیں بیٹھے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد، اس سے پیغام یہ ہے کہ جو معاشرے میں کمزور سواریاں، چھوٹی سواریاں ہوتی ہیں، ان پر بیٹھنے سے اپنے آپ کو کمزور مت سمجھنا. یہ تمہارا غرور مٹانے کا ذریعہ ہے. ہم اس میں نہیں بیٹھتے، ہم ادھر نہیں بیٹھتے. سلوات پڑھے ذرا محمد. حتیٰ امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبی کا بھی فرمان ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ دودھ دینے والے جانور جیسے گائے، بھینس، بکری، ان کا دودھ نکالنے کی عادت مت چھوڑنا. بات آئی ہے تو میں کر رہا ہوں بھائی، ورنہ مجلس سننے کے بعد کچھ ہمارے یہاں بھی کچھ بکرات ہوتے ہیں، جیسے مولانا لوگ بھائی دودھ نکلوا رہے ہیں. وہ دیکھو اتنا بڑا مجمع ہے حیدرآباد کا، تاریخی مجمع، اور تاریخی مجلس ہو رہی تھی، اور یہ اس دن دودھ، بکریوں کے دودھ کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارے تو کوئی کسی کے ذہن پر سوچ پہ پابندی نہیں ہے نا. تو کیا فلسفہ کیا ہے اس کا؟ حضرت نے فرمایا دودھ نکالنے والے جانوروں کے دودھ نکالنے کی عادت نہ چھوڑنا. ان سواریوں پہ بیٹھنے کو اپنے اس عادت میں رکھنا، اپنے معمول میں رکھنا. سرکار تو جان، یعنی اس حد تک سرکار نے، نبی مکرم نے، جانور کا ایک سینگ بھی نہیں، سینگ میں ایک ٹکڑا اگر چھڑا ہوا ہو تو خبردار قربانی کے موقع پر اس سے قربانی نہ کرنا. جو نبی اتنے جزوی باتیں بتا رہے ہو، وہ نبی اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین بنا کے نہیں رکھے. کتنی موٹی بات ہے بھائی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس امام بارگاہ کی ایک انتظامیہ ہے، ان میں سے اگر کوئی 10 دن کے لیے بھی شہر سے باہر جاتا ہے نا تو دوسرے کو بتا کے جاتا ہے میرا کام تو کرنا. ایک باغ کا مالی ہوتا ہے جو روزانہ پودے کو پانی دیتا ہے، جھاڑیوں کو ختم کرتا ہے، گھاس پھوس کو کاٹتا ہے، کیڑے کو اور جراثیم کو پودوں سے ہٹاتا ہے. وہ بھی اگر 10 دن کو جا رہا ہوتا ہے تو برابر والے باغ والے مالی سے کہتا ہے 10 دن تک خیال رکھنا. یعنی چھوٹی ذمہ داریوں والا بھی جاتے وقت سوچتا ہے میرے بعد کیا ہوگا. یہ عقلی مسئلہ ہے بھائی. یعنی ایک کم سے کم ذمہ داری رکھنے والا بھی اپنے بعد کا سوچ کے جاتا ہے. یہ کیا نظریہ ہے مسلمانوں کا؟ بعض مسلمانوں کا یہ کیا نظریہ ہے کہ نبی جب جا رہے تھے تو امت پہ چھوڑ گئے تھے، تم جسے چاہو اپنا بڑا بنا. یہ معقول نہیں ہے بات. سرکار ہمارے لفظ بدل کر
لقب بدل بدل کر، انداز بدل بدل کر ایک ہی بندے کی طرف، ایک ہی شخصیت کی طرف رہنمائی کی۔ کبھی کہا علی امیر المؤمنین، علی مومنین کا امیر ہے جی۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من تلقب بامیر المؤمنین بغیر جدی علی بن ابی طالب عملہ کان عملہ کعمل ابی جہل، جس نے ہمارے جد علی کے علاوہ کسی کو امیر المومنین کہا، اس کا یہ عمل ابو جہل والا عمل۔ ایک سلوات پڑھ لیں میرے بچے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، حوصلہ شکنی بھی نہیں کرنی ہے اور وقت بھی بہت کم ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں اگر ہمارے جد علی کے علاوہ کسی کو امیر المومنین کوئی کہے گا، بلکہ کوئی اگر امیر المومنین کا لقب پائے گا تو اس کا یہ عمل کان عملہ کعمل ابی جہل، اس کا عمل ابو جہل والا عمل ہے۔ میرے مولا رضا کو کسی نے یا امیر المومنین کہہ کر پکارا، حضرت نے فرمایا مجھے امیر المومنین نہ کہو، امیر المومنین صرف ہمارے جد علی ہے۔ امام صادق کو ایک شخص نے امیر المومنین کہہ کر پکارا، امام نے فرمایا ہمیں امیر المومنین نہ کہو، امیر المومنین صرف ہمارے جد علی ہے۔ معصوم فرمانے جس نے بھی امیر المومنین کا لقب لیا، امیر المومنین کا لقب لیا، پایا، خود کو کہلوایا، اس کا یہ عمل ابو جہل والا عمل ہے۔ اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل سے مراد یہ کہ زمانہ جاہلیت والا عمل ہے، اسلام سے پہلے والا عمل ہے، یعنی اتنا پیچھے چلا جائے گا جتنے پیچھے ابو جہل تھا۔ ایک تو یہ پیغام ہو سکتا ہے، اس حدیث کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک پیغام یہ ہے کہ ابو جہل کوئی ذات تھی یا نہیں، کوئی شخصیت تھی یا نہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شخصیت اور ذات نہیں تھی، یہ ایک استعارہ ہے، ایک کنایہ ہے، ایک کیفیت ہے۔ ابو جہل ایک کیفیت ہے، یعنی جہاں جہالت ہی جہالت ہو، اس جگہ کو اور اس شخص کو اور اس ماحول کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ اور جو امیر المومنین کہلوائے اس کا یہ عمل ابو جہل والا ہے۔ ابو جہل کا عمل کیا تھا؟ ابو جہل کا عمل ظلم، زیادتیاں۔ لہذا جس نے بھی علی کے علاوہ خود کو امیر المومنین کہلوایا، متوکل، معتصم، جی، ہارون الرشید، مامون الرشید، آپ دیکھیے ان کا عمل کیا رہا۔ لہذا صرف امیر المومنین علی کی ذات۔ حضرت ام ہانی نے سوال کیا یا رسول اللہ، اے میرے بھائی، سگی چچا داد بہن ہے، مولا علی کی بہن حضرت ام ہانی، نبی مکرم کی چچا داد بہن، وہ حضرت سرکار دو جہاں سے سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی علی جو ہے اسے میں کیا کہہ کے پکاروں؟ جی، جب ہر حکم نبی کا ماننا ہے تو یہ بھی تو پوچھو نا کہ علی کو کیا بولوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اسے امیر المومنین کہہ کے پکارا۔ اے یا ام ہانی، نبی کا جواب، یا ام ہانی، ھذا علی امیر الخلق، یہ جو علی ہے نا یہ پوری مخلوق کا امیر ہے۔ علماء کرام تشریح فرمائے خلق کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے، یعنی یہ الف لام جنس ہے، جو مخلوق ہے یہ اس کا امیر ہے۔ نبی مکرم استثناء ہے، نبی مکرم استثناء ہے، کیونکہ نبی مکرم ہی امیر بنا رہے ہیں، نبی مکرم انہیں امیر کہلوا رہے ہیں۔ یہ میرا علی ہر مخلوق کا
امیر ہے. امیر کے عزیزو ایک معنی تو سردار کے ہیں، حاکم کے ہیں، خلیفہ کے ہیں، امام کے ہیں. اور امیر کا ایک مطلب ہے منبع، مرکز، مرجع. لہذا امیر المومنین یہ علی میرۃ العلم. امیر سے مراد میر، اور میر مرکز کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے. علی میرۃ العلم، جہاں سے علم نکلتا ہے اسے علی کہتے ہیں. اس وجہ سے بھی امیر المومنین مولا علی کو امیر کہا جاتا ہے. دنیا کا کوئی علم نہیں ہے جس کا موجد علی نہ ہو. قرآن سمجھنا چاہ رہے ہیں نا؟ قرآن میں سارے علوم ہے نا؟ قرآن میں ہر خوش و تر ہے نا؟ قرآن کے اعراب علی نے لگائے، قرآن پہ نقطے علی نے ڈالے. فرمایا ابو اسود اپنے صحابی سے فرمایا کاغذ قلم لے کے بیٹھو، لوگ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، لوگ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں. میں تمہیں بولتا جاؤں تو میں اعراب لگاتے جاؤں. مولا علی نے اعراب لگوائے پورے قرآن پر. صرف اور نحو عربی گرامر، اس کے بغیر آپ حدیث نہیں سمجھ سکتے، ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے. صرف اور نحو جو عربی گرامر ہے اس کے موجد علی ہے. کلمے کی 3 قسمیں ہیں، حرف ہے، فعل ہے، اسم ہے. یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ مولا علی علیہ السلام نے عربی گرامر کو مرتب کر کے دیا. یعنی علی میرۃ العلم. فرمایا علی امیر الخلق، امیر علی ہر مخلوق کا امیر ہے. یہ سرکار نے اس وقت میں مسکرا کے فرمایا تھا جب بنی سعل سے 3 نقطے سے، عین لام سے کے اوپر پیش، جب بنی سعل جو آئے دن مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، آئے دن کسی نہ کسی نبی کے صحابی کی شہادت ہو جاتی تھی، تو سرکار دو جہاں نے ان پر حجت تمام کی اور وہ مار کر اپنے قلعے میں جا کے چھپ جاتے تھے. 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ، کب تک ان کو؟ تو حضرت نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تیاری کرو، ہم بنی سعل پر حملہ کریں گے. ان کی طرف سے حملے ہو چکے ہیں، یہ نہیں کہ پہل کرنے جا رہے ہیں. نبی نے کبھی پہل نہیں کی، غلط فہمی نہ ہو. سرکار نے کبھی جنگ میں، جہاد میں، کبھی کسی دشمن سے لڑنے میں پہل نہیں کی. 10 دفعہ جب انہوں نے صحابہ کرام کو، نبی کے چاہنے والوں کو، مسلمانوں کو شہید کر دیا تو حضرت نے فرمایا تیاری کرو، بہت ہو گئی. تو بنی سعل پر حملے کے لیے مسلمان روانہ ہوئے. یہ جب وہاں پہنچے اور ان کے قلعے کے اندر داخل ہوئے تو ان کی تلواریں ٹوٹ گئیں. مسلمانوں نے اتنا انہیں مارا. جب ان کی تلواریں ٹوٹ گئیں تو ان کی پلاننگ بڑی عجیب تھی. انہوں نے شہد کی مکھی کے چھتے رکھے ہوئے تھے، وہ مسلمان مجاہدوں پر پھینکنا شروع کر دیا. یہ سب چھوڑ کر آ گئے، اس لیے کہ وہ چمٹ جاتی تھی مکھیاں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مکھیاں، سینکڑوں شہد کی مکھی کے چھتے وہ مسلمانوں پر پھینکتے تھے، مکھیاں پھیل جاتی تھی. وہ وہاں تو تلواریں ٹوٹ چکی تھی، یہ تو جیت رہے تھے، مگر مکھی سے کون لڑے؟ تو یہ آ گئے واپس. یہ جو واپس آئے تو جنگ جیتی بھی ہے، جو جیت نہیں پا رہے. تو جیسے ہی یہ منظر بنا فوراً نبی کی آواز آئی، یا علی انت امیر النحل. یا علی تم جب ساری مخلوق کے امیر ہو تو شہد کی مکھی کے بھی امیر ہو. جاؤ جا کر قلعہ فتح کرو. اکیلے علی گئے ہیں، قربان جائے. اور جیسے جیسے مولا علی آگے بڑھتے جاتے تھے، مکیوں کا چھٹا، مکیوں کا لشکر علی کا طواف کر کر کے جنگلوں میں جاتا رہا. جب ساری مکھیاں علی کے حکم سے دور چلی گئی تب علی مولا نے فرمایا اب آؤ قلعے کو فتح کرتے ہیں. یہ جو روایت ایک امام رضا علیہ السلام سے کسی نے سورہ نحل کی اس آیت کی تفسیر پوچھی. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ جو آیت ہے سورہ نحل کے اندر، اس آیت کی امام رضا سے کسی نے تفسیر پوچھی کہ مولا اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو حضرت نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ
شہد کی مکھی کو جو اللہ نے وحی کی ہے وہ علی کی ولایت کی وحی. تھک گیا بندہ. خیال رہے علی کی اطاعت میں رہو گے. سرکار تک خبر آئی، اب مولا رضا کی روایت سنا رہا ہوں، سرکار تک خبر آئی کہ فلاں غار میں شاید سینکڑوں کی تعداد میں مکھی کے چھتے ہیں، یعنی شہد کی مکھی کے چھتے ہیں، اور اتنا بڑا شاید منو ٹنو شہد ہے جو مسلمانوں کو نصیب ہوگا، وہ وہاں سے لایا جائے. جب مشورہ ہوا تو یہ بحث ہونے لگی کہ مکھیوں سے مقابلہ کیسے کریں گے. تو مولا علی نے فرمایا کہ میں جاؤں گا، اور اکیلے مولا نے ظرف لیے اور اکیلے تنہا مولا غار میں گئے، اور جیسے جیسے علی آگے جاتے تھے وہ لشکر باہر نکلتا جاتا تھا، اور مولا نے اتنا تنو منو شہد جمع کیا اور لا کے نبی کو دیا. تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا انت امیر النحل و یاسوبھا. یا علی تم ان کے بھی امیر ہو اور ان کے بھی سردار ہو. یہ کہنے کے بعد سرکار نے فرمایا یا علی انت یاسوب الدین. عربی میں شہد کی مکھی کے سردار کو یاسوب کہا جاتا ہے. جیسے وہاں ایک سردار ہے ایسے میرے دین میں ایک سردار ہے جیسے علی کہتے ہیں. سلوات پڑھے محمد و علی. بھائی بہت دیر ہو گئی ہے مگر میرا لطیف اور بڑا لذیذ مضمون آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. جی نبی مکرم نے مولا علی کو لقب دیا یاسوب الدین. یاسوب الدین شہد کی مکھی کا جو یاسوب ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، سردار مکھی جو ہوتی ہے وہ صدر دروازے پر کھڑی ہوتی ہے، جہاں سے مکھیاں آ کر اپنے اپنے خانوں میں جا رہی ہوتی ہیں، جہاں سے سب کو گزرنا ہے. وہ ایک مقام پر کھڑی ہوتی ہے اور اسے خوشبو آ جاتی ہے کہ یہ گندے پتوں سے ٹھنڈے رس لے کر آئی ہے یا یہ اچھے پتوں سے رس لے کر آئی ہے. جس کو جو گندے پتوں سے رس لے کر آنے والی مکھی ہوتی ہے اسے یہ سونگھ لیتی ہے اور اسے پتا ہوتا ہے، اسے کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ واپس جا کر دوبارہ سے رس لے کر آئے، بلکہ یہ ایک مرتبہ حملہ کرتی ہے اسے اور درمیان میں سے دو ٹکڑے کر دیتی ہے. خیانت کا حل موت ہے. خیانت کا حل موت ہے. خیانت کر رہا ہے وہ پھر اس کو جینے کا حق نہیں ہے. اب کبھی اللہ مارے گا اسے، کبھی وہ اپنے ضمیر کی موت مرے. جو ضمیر کی موت مرتے ہیں نا، یہ جو خیانت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ضمیر مارتا ہے. آپ کو کوئی ضمیر الحسن صاحب کوئی نہیں ہے، کہ اندر کا انسان خود انسان اپنے آپ کو مارتا ہے. جی مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ اور ہدیہ کر دو. وہ جو یاسوب مکھی ہے، وہ جو سردار مکھی ہے، وہ صرف سونگھ کر بتا دیتی ہے کہ یہ کہاں سے رس لے کر آئی، گندے پتوں کا یا اچھے پتوں کا. ایسے ہی نبی فرماتے ہیں علی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو. صلوات پڑھنے محمد و امیر المومنین، مومنین کا امیر. بہت دیر ہو گئی عزیزوں، بس ایک جملہ دل کر رہا ہے. غدیر کے میدان میں جب من کنت مولا قال علی مولا کا اعلان ہو گیا تو سرکار نے اصحاب سے فرمایا سلموا بامرۃ المؤمنین. علی کو سب امیر المؤمنین کہہ کر سلام. سرکار نے مولا علی کو سلام کروایا ہے، اور سلام بھی کرو امیر المومنین کہہ کر. کائنات میں ایک ہی امیر ہے جسے امیر المومنین علی کہتے ہیں، اور یہ امیر بنایا ہوا بھی نبی کا ہے.
لہذا یہ کسی تخت پر بیٹھا ہو تب بھی امیر، اور یہ اگر پھٹے بوریے پر بیٹھا ہو تب بھی امیر۔ تخت پر بیٹھنے سے یہ امیر نہیں ہوتے، ان کے بیٹھنے سے تخت ممبر بن جاتا ہے۔ جب میرے مولا بیٹھے تھے نا اس جگہ پر جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے چوتھے دور حکومت میں، تو لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ حضرت عمار یاسر ممبر کے برابر میں بیٹھے تھے۔ حضرت عمار سے چھپ کر مولا علی نے سوال کیا، اے عمار یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ مولا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ جب چوتھے دور حکومت میں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے تو حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ دیتے دیتے فرمایا اور یہ بات جو تم سوچ رہے ہو کہ میں کہاں بیٹھ گیا کہ جہاں نبی بیٹھتے تھے، یہ کہہ کر آپ نے ممبر پر ہاتھ مارا، ما ہذہ الاوار، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، انا راکب کتف النبی، میں دوست نبی کا سوال ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ مولا علی کو اپنی جان کا سلام لکھیں گے، دل کے کتاب میں اپنے غازی عباس کا نام لکھیں گے، کاش ہم کو مل جائے آسمان کی حکومت، ستاروں کی جگہ یا علی تیرا نام لکھیں گے۔ صلوات پڑھے نبی۔ امیر المومنین مولا کا ایک لقب جو معرفت علی کا ایک بہترین ہو۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارا امیر ہے۔ ہمارا سے مراد ہم سب جو بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ اور میں نے ایک جگہ ایک دفعہ کہہ دیا کہ حیدرآباد میں محبت اہل بیت کا جلوہ کچھ اور ہے۔ اللہ ان عقیدتوں کو سالم رکھے، ان وابستگیوں کو محفوظ رکھے۔ بعد میں بات ہوگی کہ روزہ 8 منٹ پہلے کھولنا ہے یا بعد میں کھولنا ہے، پہلے یہ بات روشن ہو جائے کہ مولا علی مولا علی 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 ہے۔ عزیزو، سب سے بڑی علی کی جو ایک کیفیت رہی وہ آپ کا اخلاص ہے، اخلاص، خلوص۔ اور میں نے ایک حدیث سنائی تھی، من اخلص للہ 40 صباح، جو 40 دن تک اللہ کی خاطر زندگی گزارے پھر اس کا ہاتھ ید اللہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی آنکھیں ید اللہ ہو جاتی ہیں، پھر اس کی زبان لسان اللہ ہو جاتی ہے۔ جی، جو 40 دن اللہ کی خاطر گزارے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یعنی ہر کام للہ، ہر کام قربت للہ۔ صرف نماز پڑھتے وقت قربت للہ کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ کھانا کھاتے وقت بھی قربت للہ، پانی پیتے وقت بھی قربت للہ۔ ہر عمل اللہ کی خاطر اگر ہو تو اللہ اسے ولی بنا دیتا ہے۔ جو 40 دن تک محنت کر دے تو وہ ولی بن جائے، جس نے اپنے اوپر، اپنے بابا کے اوپر، وقت ختم ہو گیا جی، پہلے 3 دوروں میں نبی کے بعد مولا علی کا دور چوتھا دور تھا نا، تو تاریخی اعتبار سے چوتھا دور تھا، ورنہ تو علی کا دور پہلے 3 دوروں میں بھی علی کا دور تھا، لیکن تاریخی اعتبار سے انتظامی امور میں چوتھا دور تھا نا۔ تو وہ جو چوتھا دور تھا مولا کا، اس وقت بھی جو مولا علی کا یہ جو انداز تھا وہ اس خلوص کی بنیاد پر، یعنی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان پہلے 3 دوروں میں بھی حضرت ابو طالب کے ایمان پر کوئی تبصرہ ہی نہیں، یعنی پہلے 3 دوروں میں حضرت ابو طالب کے ایمان کے خلاف کسی نے بات نہیں کی۔ یہ تو جب جنگ صفین جیت نہیں پائے، جنگ نہروان جیت نہیں پائے، تو پھر اس کے بعد پھر ایک بات شروع ہوئی کہ علی کے تو پاپا نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، جس پر مولا
علی نے فرمایا اگر میرے بابا کو جب محشر میں لایا جائے گا تو انبیاء کی شکل میں اور بادشاہوں کے حشم میں. اچھا یہ فرمان مولا نبی کا ہے، اصل میں یہ سرکار سے منسوب ہے، آپ سرچ کر دیجیے گا. یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذی الملوک، یہ الفاظ ہیں سرکار کے. پھر یہ بحث شروع ہو گئی. یہ آسابی جنگ تھی. یہ آپ کے میرے کسی دادا کو میرے والد کو کچھ کہے تو یہ اس سے زیادہ خطرناک جنگ ہے جو کوئی کہے کہ آؤ تلوار سے آؤ آگے کشتی لڑتے ہیں. کشتی لڑنا آسان ہے، آبا و اجداد کو برا کہنا یہ اس سے زیادہ مشکل میدان ہے. پھر یہ والی بحث شروع ہو گئی حضرت ابو طالب کی، اور پھر وہ چلتی رہی. تو مولا کو معلوم نہیں تھا کہ میں بدر میں جنہیں مار رہا ہوں اللہ کی خاطر رسول اللہ کے حکم پر، میں بدر میں جن سرداروں کو مار رہا ہوں ان کے بچے مجھ سے بدلہ لیں گے. مگر علی نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا. میری آج یہ ذمہ داری ہے، اگر میرے بچے بھی مارے گئے تو یہ میرے بچوں کا قربان ہونا ایسا ہی ہے جیسے آج میں اللہ کی خاطر زندگی ہوا. اور ایسا ہی ہوا. جنہیں بدر میں مارا تھا ان کی اولادوں نے علی سے بدلہ لیا. مولا علی سے بدر کے اپنے بڑوں کا بدلہ لیا. مگر رونا اس بات کا ہے کہ مارنے والا تو چلا گیا تھا نا. کبھی کسی کا بدلہ کسی اور سے لیا جاتا ہے. اگر علی مولا نے تمہارے بڑوں کو مارا تھا تو تم علی کے حسین کو مارو گے، تم علی کے حسن کو مارو گے. مگر اس وقت دل تڑپ کے رہ جاتا ہے جب یہ خیال آتا ہے کہ بدلہ اگرچہ باپ کا بیٹے سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، قانون بھی نہیں کہتا، شریعت بھی نہیں کہتی، اخلاق بھی نہیں کہتا، مگر دل دہل جاتا ہے جب یہ تصور آتا ہے کہ بیٹوں سے لے لیتے تب بھی تسلی ہو جاتی کہ تم نے علی کا بدلہ حسن اور حسین سے لے لیا، مگر یہاں تو علی کا بدلہ زینب سے لیا. اللہ علی کی بیٹیوں سے بدلہ لے رہے ہو، علی کی بہوؤں سے بدلہ لے رہے ہو. کچھ دیر کے لیے سوچئے، جناب ام لیلا ایک شاہی خاندان کی بیوی ہے، جناب رباب ایک شاہی خاندان نواب خاندان کی بیوی، زمیندار جاگیردار خاندان کی خاتون ہے. بھرے دربار میں جناب رباب کو تعزیہ نہ مارا جائے. روایت کہتی ہے کوئی تعزیہ نہ جب بیوی کے سر پہ آ کے لگا، نازک اندام مخدرہ، بیوی کا سر کھل گیا، بیوی کے سر کا خون بیوی کے چہرے پہ بہنے لگا. اللہ اکبر. بہوؤں سے مطلب لو گے، بیٹیوں سے مطلب لو گے. ایک مرتبہ دل تڑپ جاتا ہے جب یہ خیال آتا ہے 4 سالہ سکینہ سے بدلہ لو گے، علی کی پوتیوں سے بدلہ لو گے. بڑے دربار میں جب سر حسین لایا گیا اس پہ رومال ڈلا ہوا تھا. کسی نے مدینے میں جناب زینب سے پوچھا تھا. امام سجاد نے تو شام کے حالات بیان فرما کے گریہ کر کے رو رو کر بتایا، مگر جب جناب زینب سے کسی بیوی نے پوچھا بیوی شام میں آپ کو کون سی ایسی مصیبتیں ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ یاد رہی ہے، تو چند مصیبتوں کا ذکر کیا اور فرمایا ان میں سے ایک مصیبت جو میرے ذہن سے نہیں نکلتی وہ یہ مصیبت تھی کہ جب ہم دربار میں کھڑے کیے گئے تو یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا. اس تشت پہ رومال لگا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چوب خضرا تھی، جس ایک چھڑی تھی، ایک چوب خضرا تھی. بی بی فرماتی ہے اس چھڑی سے اس نے رومال ہٹایا. جب رومال ہٹایا تو ہم سب نے ایک منظر دیکھا، میرے بھائی حسین کا کٹا ہوا تھا. السلام علیکم یا عبد اللہ. بی بی فرماتی ہے مصیبت یہاں ختم نہیں ہوئی.
مصیبت یہاں آگے بڑھی کہ جب اس نے وہ چھڑی حسین کی لبوں میں لگائی، جب یزید نے وہ چھڑی میرے بھائی حسین کے دندان پر دانتوں پہ لگائی، وہ منظر مجھ سے نہیں بھول رہا۔ غیرت مند لوگوں سے بات ہو رہی ہے نا، یہ مجمع خاندانی لوگوں کا مجمع ہے نا۔ آپ کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہوں گی، اگر ہماری کے گھر کے خاندان کی کسی عورت کی طرف کوئی اجنبی دیکھ لے تو ہم سے کھانا پینا ہو جاتا ہے۔ سلام ہو امام زین العابدین پر۔ جب ایک شخص نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا تو جناب سکینہ امام سجاد سے لپٹ گئی اور لپٹ کر کہا بھیا ہم نے یہ سنا تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے، ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ نہیں معلوم میری آپ کی زندگی میں ان ایام کی یہ مجلس نہ جانے کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ سب کو صحت عطا فرمائے۔ جناب سکینہ کے صدقے میں صحت مانگی ہے، ایک بیمار امام سے صحت مانگی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کبھی غور فرمایا یہ 4 سالہ سینے پہ سونے والی بچی کو کیا ہوا؟ اس کی زندان میں شہادت کیسے ہو گئی؟ عزیزانو کچھ دیر کے لیے تصور کریں، کربلا میں بابا سے جو لپٹ لپٹ کے روئی، میں کہتا ہوں سکینہ تو عاشور کے دن ہی مر گئی۔ جب بابا حسین کو رخصت کر رہی تھی، حتیٰ یہاں تک میں نے پڑھا کہ جب امام حسین روانہ ہو گئے نا تو امام حسین کے کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا۔ امام نے جو مڑ کر دیکھا تو جناب زینب آ رہی تھی اور یہ کہتی بھی آ رہی تھی اے میری ماں جائے آہستہ آہستہ۔ اور جناب زینب کے پیچھے وہ 4 سالہ بچی بھی لوٹ گیا۔ دوبارہ رخصت لی، کچھ دیر اور بات کی ہے۔ حوصلہ مجھے جلدی نہیں ہے، تھوڑا میں آج آپ کے ساتھ زیادہ مسائل میں دورانی رکھنا چاہوں گا۔ مجھے بھی آپ دعا کریں اللہ حکمت عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ وہ مجھ سے بیان نہیں ہو پاتا۔ تصور ہے کبھی کہ وہ بچی جو حسین کے سینے کا، جو حسین کے گلے کا تعویذ تھی، جسے امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنائے، اس سے گوشواروں کو اگر ان ظالموں نے مانگا ہوتا تو کریموں کی بچی ہے نا، اپنے ہاتھوں سے اتار کر گوشوارے دیتے تھی۔ اگر ظالموں نے گوشوارے اتارے نہیں ہیں کھینچے، یہ بچی جب تک زندہ رہی کانوں پر ہاتھ رکھتے کہتی تھی بھئی میرے کان ٹوٹتے ہیں۔ پھر کبھی کوفے کے راہ میں اس بچی کو تازیہ نہ مانا جاتا۔ جب کوئی بچہ رو رہا ہو نا، جب کوئی بچہ رو رہا ہو تو اس بچے کے رونے کو مار کر بند نہیں کروایا جاتا۔ اگر بچہ خاموشی نہیں ہو رہا تو اسے مارا نہیں جاتا۔ جب سکینہ روتی تھی نا، ان کے رونے پہ زینب کے رونے کی آواز، جناب ام لیلہ کے رونے کی آواز، پورا قافلہ روتا تھا تو پھر اس بچی کو مارا جاتا۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی، میں نے پڑھا ہے گرایا گیا تھا۔ یہ 2 علیحدہ باتیں ہیں۔ یہ جب بچی روتی تھی نا، بابا کا ساتھ دیکھے بابا مجھے تماشا مارتے، تو پورا قافلہ روتا تھا۔ ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کرے اس بچی کا رونا بند ہو جائے۔
تو اس نے کہا اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا جائے۔ ابن رجب نامی خادم نے جناب سکینہ کا دامن پکڑ کر بیوی کو اونٹ سے گرا دیا، قافلہ آگے بڑھنے لگا، بچی پیچھے پیچھے دوڑ رہی، وہ کیا مامے گر گئی، بھیا مجھے ساتھ لے جاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ایسے والا معصوم ہوتا ہے۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے فرصت دے رہا ہے۔ میں کچھ عرصے پہلے موسیٰ بھائی الرمین کے آرگنائزر تشریف آیا، ہم بی بی زینب کے مزار پر جناب سکینہ کی زیارت کرنے کے لیے لبنان سے شام گئے تھے۔ تو لبنان کا اور شام کا جو بارڈر ہے وہ بالابد کہلاتا ہے، بالابد کا شہر ہے۔ جب ہم وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں امام حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار، ہم مزار کی زیارت کرنے گئے، وہاں ہم نے نماز پڑھی، زیارت کی، گریا کیا، غصہ دیا۔ مجھے سوال اٹھا میرے ذہن میں کہ یہ بچیاں یہاں کا کیسے دفن ہیں؟ تو جب میں نے تاریخ پڑھی تو عجیب منظر نظر آیا۔ ایک امام حسین کی بیٹی کی 14 سال عمر تھی، ایک ان 2 بہنوں میں سے ایک کی عمر 9 سال کی تھی، ایک اونٹ سے گری تو اونٹ نے پیر رکھ دیا، اور ایک کی پیشانی پر پتھر لگا، جب گزرتا تھا نا قافلہ تو پتھر مارا جاتا، ایک کی پیشانی پر پتھر لگا، اتنا خون بہا کہ وہ بچی شہید ہو گئی۔ یہ تو 2 بچیوں کا اتنا سا تذکرہ ہے۔ شام کے دربار میں سکینہ کو کھینچا گیا، شام کے دربار میں بیوی کو کھڑا کیا گیا، پھر شام کے زندان میں جناب سکینہ کو علیحدہ بھی رکھا گیا۔ جی یہ ملتا ہے کتابوں میں کہ جب بچی روتی زیادہ تھی نا جناب سکینہ، تو پھر کہیں علیحدہ بند کرو، تو جناب سکینہ کو علیحدہ اسیر کیا گیا، تنہا رکھا گیا۔ تب سب بیویوں نے کہا ہماری بچی کا جگہ، ہم اسے کہیں گے مت رویا کرو۔ میرا مجمع سے میں نے یہ ساری مثالیں اس لیے دی، میرا آپ رونے والوں سے سوال تھا یہ بچی کب تک زندہ رہتی، یہ بچی ایسی حالت میں کب تک زندہ رہتی؟ ایک دن سوتے سوتے آدھی رات کو اٹھی، کبھی زندان کے اس کونے میں، کبھی زندان کے اس کونے میں، بابا 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 مجھے ساتھ دو، پیچھے جا کے بڑھ کر بچی کو گلے سے کہا، جناب زینب نے پوچھا سکینہ کیا ہوا میری لال؟ تو کہ اماں بابا آئے تھے، وہ مجھ سے کہے تھے تمہیں لے جا ہوں، میں بابا کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اتنا گریا ہوا زندان میں کہ یزید کے دربار سے سر حسین بھیجا گیا کہ لے جاؤ حسین کا سر، شاید اس بچی کو تسلی ہو جائے۔ جب سر لا کر کنیزوں نے، دربار کی کنیزوں نے مشعلے چراغ لے کر آئی، اندھیری رات تھی، زندان کے درمیان میں سر رکھ دیا، تو بیوی کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ امام سجاد نے آواز دے کر کہا سکینہ اٹھو بابا آ گئے۔ ایک مرتبہ چونک کے کھڑی ہوئی، بابا کہاں ہے؟ امام سجاد نے اشارہ کیا بابا یہ رہے، تو سنے کہ سکینہ 3 مرتبہ گری، پھر اٹھی، گرتی اٹھتی بابا کے سر تک پہنچی، تو بابا کا سر اپنی آغوش میں لے کر غور سے دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگی بابا کہ آپ کی پیشانی پہ کس نے پتھر مارا؟ ہاں بیٹیاں ایسے ہی بات کرتی ہے باپ سے، بابا یہ آپ کے رخساروں پر کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ یہ کہہ کر فرمانے لگی بابا اس سے بھی پوچھے مجھے تماچا مارتے ہیں، بابا میرے گوشت والے اتار دے، بابا میرے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ بچی بابا سے باتیں کرتے 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 خاموش ہو گئے۔
ایک مرتبہ بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے سو گئی. امام سجاد آگے بڑھے, بچی کے نفس پر ہاتھ رکھا, جناب زینب کو دیکھ کر فرمایا پھوپھی اما نماز کو سنبھالیے. آواز آئی انا واللہ. وہ 4 سالہ بچی زندان میں شہید ہو. بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ سے روتے کیوں ہیں؟ تم ہم سے پوچھو ہم زندہ کیوں ہیں؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سالہ کو بلایا گیا, 10 سالہ کو بلایا گیا. 10 سالہ غسل دینے کے لیے اندر گئی. باہر آ کر امام سجاد کے سامنے بیٹھ کر کہتی آپ کی بہن کو کیا بیماری ہے؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی. کہ بچی کیسے مر گئی, اس بچی کی رحلت کیسے ہو گئی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی. کہنے لگی جب میں نے کرتا علیحدہ کیا تو بدن پہ نیلے نیلے نشان. فرمایا یہ بچی اسی وجہ سے شہید ہوئی ہے, اس کو اتنے تازیہ نے مارے گئے. ننھی سی خبر بنا دی. امام سجاد سے کسی نے مدینے میں پوچھا تھا نا کہ آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے, آپ کے بال سفید کیسے ہو گئے, آپ کی کمر کیسے جھک گئی؟ فرمایا بہن کے جنازے میں بوڑھا گیا. سکے نہیں حوصلہ کر کے آئیں گے. مجھے ابھی 2 منزلیں اور آپ کے ساتھ آنی ہے. ننھی سی خبر زندان میں بنا دی. اس بچی کی شہادت کے بعد شام کے دیہات میں خبر پھیلی کہ یہ جو زندان میں ہے یہ آل رسول ہے. یہ جو زندان میں ہے اس میں علی کی بیٹی زینب بھی ہے. یہ جو اسیر ہے نا زندان شام میں اس میں نبی زادیاں بھی ہیں. ایک مرتبہ بغاوت کا سا ماحول ہونے لگا, گویا کہ اس بچی نے سب کو رہائی دلوا دی. بلایا یزید نے امام سے, کہتا ہے کہ میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. مختصر کیا میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, کربلا یا مدینہ؟ امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھوں گا. جناب زینب کے پاس آ کر کہا پھوپھی اماں یزید ہمیں آزاد کر رہا ہے. بی بی نے فرمایا مجھے آزادی نہیں چاہیے. نہیں اب زینب کی فتح ہے. میری بیوی نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں, جو 3 شرطیں پوری کرے گا تو پھر میں اس زندان سے جاؤں گی. میری پہلی شرط یہ ہے مجھے اسی شہر میں ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں, جہاں میں کربلا والوں کی یاد میں ان کا تذکرہ کروں. جناب زینب نے اسی شام میں جس شام میں اسیر بنا کے لائی گئی تھی اسی شام شہر کے اندر بیوی نے 10 دن تک عزاداری کی. فرمایا میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں. چادریں لوٹاؤ, زیورات لوٹاؤ, وہ جھولا چلا ہوا تھا وہ لوٹاؤ, وہ بالیاں لوٹی تھی وہ واپس کرو, ہمارے شہیدوں کے سر ہمیں واپس رکھو. میرے حسین بھائی کا سر مجھے دو, میرے علی اکبر کا سر مجھے دو. لہذا اس گھر میں جہاں عزاداری ہو رہی تھی تبرکات آنا شروع کیے. سر آئے. جب جناب قاسم کا سر آیا نا, جناب ام سروہ نے آگے بڑھ کر ماتم کیا. جب حضرت علی اکبر کا سر آیا بیوی ام لیلا نے آگے بڑھ کر ماتم کیا. جب جناب عباس کا سر آیا بیوی ام کلثوم نے آگے بڑھ کر ماتم کیا. سارے سر آتے رہے لیکن ایک مرتبہ 2 چھوٹے بچوں کے سر آئے تو کوئی بیوی آگے نہیں بڑھ رہی تھی بلکہ سب بیویاں ایک بیوی کی طرف دیکھا. تو شام کی جو عورتیں جناب زینب کو غصہ دینے آئی ہوئی تھی نا, ان میں سے ایک نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ آواز آئی نہیں, ان بچوں کی ماں زینب ہے. بیوی نے فرمایا میں نے اپنے بچوں کو بھائی پر قربان کر دیا. پھر امام حسین کا سر آیا, سب نے آگے بڑھ کر استقبال کیا. پھر ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی. اس گٹھڑی کو جناب زینب نے کھولا تو اس میں چادریں نکلی. ایک چادر کو اٹھا کے آواز دی بہن آپ کی چادر آ گئی.
ایک چادر کو دیکھ کر فرمایا بھابھیوں پہ فرمان کی چادر آ گئی. بیویوں کی چادریں جناب زینب دیتی رہی. رونے والوں سنیں گے ایک چھوٹی سی چادر کا دیکھا. جناب زینب نے وہ چادر اٹھائی قبر سکینہ پر پھیلا اور ایک دعا پڑھا سکینہ تمہاری چادر بھی آ گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی ادا رہو. تیسرا مطالبہ بیوی نے فرمایا میرا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے شخص کو ہمارے ساتھ کیا جائے جو ہمیں مدینہ تک پہنچا کر آئے, جو رستوں سے آشنا ہو, جو ماحول سے آشنا ہو. تو کہا کہ بشیر ابن جذلم اس کا باپ بھی آپ کا شیعہ تھا, اہل بیت کا جاننے والا تھا, ہم اس کے بیٹے بشیر کو آپ کے ہمراہ کریں گے جو آپ کو مدینہ تک پہنچا کر آئے گا. قافلہ شام سے رہا ہونے لگا, محملیں سجائی جانے لگی. ابھی کچھ دیر کے بعد آپ محملوں کی بھی زیارت کریں گے یا یہاں محملوں کی زیارت کے ایام ہے نا. تو محملیں جب تیار ہو گئی تو جناب زینب جیسے ہی باہر آئی تو محملوں کو دیکھ کر رک گئی. ان پہ رنگین پردے لگے ہوئے تھے. جناب زینب نے فرمایا زین العابدین میں ان میں نہیں بیٹھوں گی. اجعلوها سودا حتى يعلم الناس نحن في عزاء اولاد الزهراء. انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ, پھر میں ان میں بیٹھوں گی تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ حسین کے ازرار جا رہے ہیں. جناب زینب نے محملوں کے پردے تبدیل کروائے اور جب پھر دوبارہ سے محملیں آمادہ ہو گئی تو امام سجاد نے فرمایا کہ اماں سب بیویوں کو کہیے کیا کہ بیٹھ جائیں. سب آگے بیٹھ گئی ہیں تو مگر ایک بیوی نظر نہیں تھکے نہیں ایک بیوی نظر نہیں آ رہی. تو امام سجاد سے فرمایا جناب زینب نے اے زین العابدین ابھی رباب نظر نہیں آیا. امام سجاد نے فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں ہے, آپ میرے ساتھ آئیے. اب آگے آگے امام سجاد پیچھے بیویاں زندان شام کی طرف اڑے تو بی بی زینب کی آواز آئی زین العابدین یہ تو خراب شام ہے. کب کہ مردوں ختم ہو گیا. سنیں گے کیا منظر دیکھا, جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو گلے سے اور آہستہ آہستہ بول رہی ہے سکینہ تمہیں وطن بہت یاد تھا, سکینہ تمہیں مدینے جانے کا بڑا خیال تھا, بچہ اٹھو میری لال اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. جناب زینب نے آگے بڑھ کر تسلی دیتے ہوئے فرمایا بھابھی قافلہ تیار ہے. تو کھڑی ہو کر دیکھا سب کی طرف اور کہا آپ لوگ جائیے, میرا مدینے میں کون, میرا والی کربلا میں رہ گیا, میری بچی اکیلی ہے. کیسے اٹھایا جناب رباب کو قبر سکینہ سے, اس کا بیان مشکل ہے. بی بی محمل میں آگے بیٹھی, قافلہ چلنے لگا. شام کے دیہات کی عورتوں نے آواز دی الوداع یا زینب, الوداع یا زینب. جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا, شام کی عورتوں سے فرمایا اے شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی. ساری عورتوں نے ایک زبان ہو کر کہا بیوی حکم کریں. بیوی نے اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑ, اللہ آپ کو شام لے جائے. اب کی دفعہ جب آپ شام جائیں نا تو جناب زینب کے بعد جب جناب سکینہ کی قبر پہ جائیں تو جادی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں, گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں, اور ایک پرانے زمانے سے نوحہ ہے اے سکینہ تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پر آتے رہیں گے. مجلس ہو گئی عزادارو, بہت رو لیے, بہت ثواب کما لیا, ایک منزل اور آگے آ جائیے. قافلہ مدینہ پہنچا. امام سجاد نے شہر کے باہر خیمہ لگا دیا. بشیر جا کر مدینے میں خبر سناؤ کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا. بشیر کالا علم ہاتھ میں لے کر اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا. ایک مرتبہ بشیر داخل ہوا محلہ بنی ہاشم میں. جیسے ہی بشیر نے پہلی آواز دی نا اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, تو بشیر کہتا ہے ایک دروازہ کھلا, ایک قوی ہیکل بیوی باہر آئی, ایک دراز قد بیوی باہر آئی جس کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, جس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا. وہ آگے بڑھتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو بشیر کہتے ہیں میں نے کہا بی بی میں جان سکتا ہوں میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ بی بی آپ کون ہیں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں؟ تو انہوں نے آواز دے کر کہا میں ام البنین ہوں, میں ام البنین ہوں. بشیر کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے کہ تمہیں جلال اس بیوی کا. میں نے کہا بی بی میں آپ کے بیٹے عباس کا حال بتاؤں؟
کہا نہیں حسین کا حال بتاؤ. کبھی بھی میں آپ کے بیٹے اون کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ. کبھی بھی میں آپ کے بیٹے جعفر کا عثمان کا حال بتاؤں؟ اس نے کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ. تو میں نے کہا حسین کو کربلا میں پیاسا باندھ دیا. جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا تو اس بیوی نے زمین پر پیر مارا اور کہنے لگی عباس کہاں تھا؟ کبھی بھی عباس مارا جا سکتا. ماں کا بے حسین ہے.